حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 بابرکت آدمیوں میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوے میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی آپ پیچھے نہ رہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ آپ نے جنوبی جزیرہ عرب میں 2 سر پھرے جھوٹوں کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں ایک صنعاء میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب انسا تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلے میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا، جنہوں نے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلانا شروع کیا کہ وہ ان علاقوں میں معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نمائندے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اور خود نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف بھیجا ہوا ایک نمائندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، جو مسیلمہ کا ایک خط لے کر آیا تھا، اور اس نے اس طرح خط میں مخاطب کیا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تم پر سلامتی ہو، اما بعد سن لے کہ میں اس معاملے میں تمہارا شراکت دار ہوں۔ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے۔ اس طرح جارحانہ اور بدتمیزی والے انداز میں گستاخانہ خط لکھا اس نے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ کیا پیارا انداز ہے! بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی طرف، اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے۔ اما بعد سن لو کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ سپیدہ سحر کی طرح، یعنی صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوئے، اور بنو حنیفہ کے کذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے، جو تو نبوت کو بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ آدھی آدھی رعایا کا مطالبہ کرے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ بادشاہت اور نبوت، یعنی ایسا تو نہیں کہ جو نبی بنے گا وہ بادشاہ بھی بنے گا اور اس کی جناب کوئی اس کی ٹیریٹری ہوگی۔ یار آقا علیہ السلام تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب جب اس تک یہ پیغام پہنچا تو اس کے منہ کی سیاہی بڑھ گئی، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ توبہ کر لیتا، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوا، لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر! اب اس نے مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا۔ جو ایمان لاتا تھا، نبی پاک کو تو نبی مانتا تھا، اسے معاذ اللہ رسول نہیں مانتا تھا یا نبی نہیں مانتا تھا، وہ سزا دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب جب صورتحال کو دیکھا تو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی حماقتوں سے اسے منع کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو یہ خط لے کر جائے، اور یہ بھی تھا کہ جو لے کر جائے گا ہو سکتا ہے اس پر سختیاں بھی ہوں، مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی بہادری پر، آپ کی شجاعت پر، اور آپ کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت پر، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر، کہ آپ نے کہا حضور میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو خط لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا خط مسلمہ کے حوالے کیا، مسلمہ نے جب وہ خط کھولا تو نور و ضیاء جو اس خط سے اس سے ضیائیں نکلتی ہیں، اس نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی، اور اس کا غرور اور ضلالت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کے ایک روز اکٹھے ہو کر کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کے جو پیغام لے کر آئے ہیں حبیب بن زید، ان کو لایا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ شدید زخمی کر دیا گیا تھا، ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا، اور مسلمہ یہ سمجھتا تھا کہ اب دربار میں جب انہیں بلاؤں گا پہلے زخموں سے چور چور ہوں گے تو یہ میری بھی نبوت کا اقرار کر لیں گے، اور میرے لوگ سمجھ جائیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ان کا دیکھیں عقیدہ بھی چینج ہو گیا۔ تو اب جب حضرت حبیب بن زید کو لایا گیا، اور پہلے وہ بہت زیادہ زخمی تھے، جسم پر نشانات پڑے ہوئے تھے، تو مسلمہ کو تو یہ امید تھی کہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے، تو مسلمہ کذاب نے بڑے کر و فر کے ساتھ کہا کہ تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید نے کہا کہ ہاں میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ سنا تو اس کا چہرہ کا رنگ بدلنے لگا، مگر کہتا کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ میں تو بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے۔
جب یہ کہا تو مسلمہ کو تو جس کو کہتے ہیں کاٹو تو خون نہیں، سارے دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا کہ یہ کیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ ذرا سا ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے اپنے جلاد کو بلایا کہ فوراً ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو، تلوار مارو انہیں۔ ان ظالموں نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر حبیب بن زید سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں بالکل گواہی دیتا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ کہا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے، میں تمہاری آواز سننے سے قاصر ہوں۔ پھر غیظ و غضب میں آ گیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پھر سوال کیا گیا، پھر یہی جواب ملا، ایک ایک کر کے آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ایمان پر، عقیدہ ختم نبوت پر کیسی مضبوطی ہے کہ وہ بوٹیاں کرتے رہے، وہ آپ کے جسم کو کاٹتے رہے، آپ شہید ہو گئے، مگر آپ کے پایا استقلال میں، آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، آپ نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ مسلمہ کذاب کا آگے جا کر انجام کیا ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کا صبر، اسلام کے لیے آپ کی جو جس کو کہیے کہ استقلال ہے، عزم ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کتنا پکا ہونا چاہیے، ہمارے کان بھی ایسی باتیں سننے کے لیے بہرے ہونے چاہیے۔ ہم سب کا یہ فائنل ڈیسیژن اور عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی یہ ہمارے ایمان کا ویسے ہی تقاضا ہے۔ اس عقیدے کو خود بھی مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں، اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1، وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو، بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا،
کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا کرو. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں, میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے ہے. یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر, بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا, وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ.
تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں درستی کر رہے ہوتے, امام صاحب کہہ کے تھک جاتے, کاندھے سے کاندھا ملائیں, صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں, یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اے ہائے, اب ذرا غور کر لیجئے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے, سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا, والصافات صفا. ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, اور فرمایا, تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا, پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے, صفیں سیدھی کر لو. اے